السلام علیکم. یہ ہے ضمیر یونیورسل ٹیلی ویژن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع. میں آج آپ سے اس دکھتی رگ کی بات کروں گا جو ہمارے اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے اور جہاں ہم آج قرضوں میں پھنسے کھڑے ہیں، اور جو اس وقت ہمارا کسرے نپرسی جو ہمارا حال ہے کہ ہم IMF کے دروازے پہ نوک کر رہے ہیں بار بار اور قرضہ مانگ رہے ہیں. اس سے زیادہ سزا میری نظر میں اس ملک کو نہیں ہو سکتی کہ جو حال ان گدوں نے، ان ولچرز نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے. میں بجائے کہ کسی ایک شخص پہ یا ایک پارٹی پہ یا ایک لیڈر پہ کنسنٹریٹ کرنے اور وقت ضائع کرنے کے، میں آئی کم ٹو دا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ ہے نا، وہ 5.9% ہے اپنی GDP کا، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا 3.1% ہے، اور ہمارا انفلیشن ریٹ 27% ہے. میں اس لیے آپ کو یہ فگرز دے رہا ہوں کہ میں اس کا کمپیریزن کروں گا ہندوستان کے ساتھ کہ 1991 میں ہندوستان ہم سے بھی زیادہ ایک بری کیفیت میں تھا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ 1.5 بلین پاپولیشن کا ایک جوائنٹ ملک جو ہے وہ کیسے، جس میں اتنی بڑی ٹاٹا جیسی انڈسٹریز ہیں، ایسی ان میں وہ فارماسیوٹیکل کا سارا را مٹیریل بناتے ہیں، IT ہے، تو وہ کیا ان کے پاس ایسی گدڑ سنگھی تھی کہ وہ کرے، وہ ریکور کرے، وہ یعنی اس سے بھی بری حالت سے ریکور کر کے وہ آج وہاں کھڑے ہیں کہ ان کا ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز میں ان کے جو فارن جو ریزرو ہیں، اور اس وقت ان کی GDP دیکھیں اور ان کا قرضے کی سچویشن دیکھیں تو ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ہمارے فارن ریزروز جو ہیں، اس کے متعلق تو بات کرتے مجھے شرم آتی ہے کہ ٹوٹل ہمارے پاس US ڈالر میں اگر کیا جائے تو 5.8 بلینز ہیں، اور یہ 5.8 بلینز بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں. اگر اس میں جو سعودی عرب نے اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے ہمیں رکھنے کے لیے دیا، اور چائنا نے، اگر انہوں نے کہا تھا کہ یہ رکھ سکتے ہیں، یہ ایک ضمانت کے طور پر رکھ سکتے ہیں، اسے خرچ نہیں کر سکتے، تاکہ اس سے آپ کا یہ صحت مند لگے کہ فارن ریزرو ہیں اور آپ LC کھول سکیں، آپ قرضہ اور لے سکیں. تو یہ ایک ان کی طرف سے ایک ایسا انہوں نے آپ کو ڈرپ لگا دی کہ آپ کاش وہ ڈرپ نہ لگی ہوتی اور آپ اس ایڈورسٹی سے نکلتے. کاش اس وقت وہ جو ایک جس انسان نے اس ملک کو تباہ برباد کیا ہے، اور اکیلے نے اس نے نہیں کیا، ساری انگلیاں باجوہ کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے. میں کچھ ہسٹری آپ کو پیچھے لے جا کے دکھاتا ہوں کہ اس نے صرف اکیلے نے نہیں کیا، یہ کافی عرصے سے یہ سمر کرتے آ رہا تھا، اور یہ بار بار جو لوگوں کو امپورٹ کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک پہ لاتے ہیں، IMF کے استعمال شدہ لوگوں کو لاتے ہیں، وہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر اگر ہم اپنے فارن ڈیٹ دیکھیں گے، جو ہم نے دوسرے لوگوں کا جو قرضہ دینا ہے، وہ 130 بلین US ڈالر کا ہم نے قرضہ دینا ہے. میں اس کا پہلے اس سے کہ آپ کو اس کا حل بتاؤں، یہ میں بتاؤں کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں، میں صرف آپ کو 19 کی جو ہندوستان کی 1991 کی میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کمپیریزن کر سکیں. اس وقت انڈیا کا جو ڈیفیسٹ تھا، جو فسکل ڈیفیسٹ تھا، وہ 8.4% تھا، جبکہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 5.9% ہے. ان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 3.5% آف دا GDP تھا. یعنی فسکل ڈیفیسٹ اگر 8.4% آف دی انڈین GDP تھا تو ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا 3.5% تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارا پاکستان کا اب موجودہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 5.9% آف ہماری GDP ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 3.1% آف GDP ہے. اس وقت انڈیا کا جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 14% تھا، جبکہ ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 27% ہے.
انڈیا کے اس وقت جو ریزروز تھے، جو فورن ریزروز تھے انڈیا، دیٹ بیئرلی اماؤنٹیڈ ٹو $1 بلین، اور ان کا جو فورن ڈیٹ تھا وہ $72 بلین تھا. اور ہمارا، میں جیسے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ابھی $5.8 بلین ہیں، جو کہ اس میں 80% جو ہیں وہ سعودی عرب کے اور یونائٹڈ ایمریٹس کے ہیں. پھر بھی ہمارے 1 بلین سے زیادہ ہیں. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، ہمیں کنگال ہیں. اور ہمارا جو فورن ڈیٹ ہے انڈیا کا، اتنے بڑے کنٹری کا 72 بلین تھا، اور ہمارا جو ہے وہ $130 بلین کا ہے. میں یہ اس لیے آپ کو یہ فگرز کا کمپیریزن دے رہا ہوں کہ اگر صرف اس کو ایک انتہائی بلیک، انتہائی ڈپریسنگ یہ سچویشن کو لے کے ہم بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر ہی رونا روتے رہیں. ہندوستان کا آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے سے اس کی سچویشن ورس تھی، اور پھر بھی وہ ریکور کرنے کے لیے اسے ایک آدمی، جنون آدمی چاہیے تھا. اور وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیا فرق کیا ہے ہمارے اور ان کے درمیان. فرق کیا ہے ہمارے؟ ایک تو جو آرمی کی جو انٹرفیئرنس ہے، جو ایکچول جو رولرز اس کنٹری کو کرتے ہیں، اور جب آپ اوپر جا کر ڈائیکاٹمی ہو جاتی ہے کہ ایک طرف الیکٹڈ آدمی جو ہے وہ اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک طرف ایک ہڈن ہینڈ کر رہا ہے، تو پھر وہ جیسے دو باورچیوں کو آپ باورچی خانے میں ڈال دیں تو کبھی وہ صحیح کھانا نہیں پکا سکتے. یہ ہمارے ساتھ میرا خیال ہے کہ گزشتہ 73 سالوں سے ہو رہا ہے. میں آپ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ کیا. جب یہ کرائسس انڈیا میں آئیں کہ اتنی انفلیشن ہوئی اور ان کے پاس اتنے کم ریزرو رہ گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان سے کہا گیا کہ آپ IMF کا پروگرام لو. انڈیا نے بھی IMF کا پروگرام لیا، اور انہوں نے 1.8 بلین جو ڈالرز کا انہوں نے لیا. اور IMF نے جیسے ہمارے اوپر کنڈیشنز لگائیں، ان کے اوپر بھی کنڈیشنز لگائیں کہ آپ اکنامک ریفارمز کریں اپنے بجٹ میں، تو پھر ہم آپ کو یہ پیسہ دیتے ہیں. انہوں نے وہ ریفارمز انٹروڈیوس کی. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ بجٹ بھی نہ پریزنٹ کر سکے، اور جب نہ کر سکے تو وہ کلیپس ہو گیا مارچ 1991 میں انڈیا میں. تو پرائم منسٹر جو تھا چندرا شیکھر، اس کی گورنمنٹ جو تھی وہ گر گئی. اور یہ اس کے بعد ایک مائنورٹی گورنمنٹ وجود میں آئی جو کہ نرسیما راؤ کی تھی. اور نرسیما راؤ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا آپ کو، انڈیا میں آپ کا نیبر ہے، کہ اس نے منموہن سنگھ جیسے ایک PhD اکنامکس کو، اس کو اپنے پاس ایز اے یہ ٹاسک دیا. اسے کہا کہ تم اس کو سنبھالو. تو انہوں نے پھر منموہن سنگھ نے، اس نے کہا کہ میرے کڑوا گھونٹ ان کو پبلک کو پینا پڑے گا، اور جو میں ریفارمز کروں گا اس میں کوئی دخل نہیں دے گا. اور میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ نیبر میں ایک ہی وقت پارٹیشن میں ہم دو ملک بنے ہیں، اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے ریزن تو آپ کو بھی پتہ ہے. ایک تو بڑا ریزن یہ انٹرفیئرنس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہ چور و چکوں کے جن کے ہاتھ میں یہ حکومت دے دی گئی ہے، یہ منموہن سنگھ کے پاؤں کے بھی نہیں ہے. یہ سب ایک سٹوجز ہیں، سوڈو ایک قسم کے اکانومسٹ ہیں. یہ کوئی بھی ان میں سے سنسیئر نہیں ہے. یہ با کے ڈنگ ٹپاؤ آتے ہیں اور اس ملک کے اندر اس کو لوٹ کسوٹ کے بعد یہ واپس چلے جاتے ہیں. تو ایک سٹیج ایسی آئی کہ جب انڈیا کی اکانومی جو تھی بالکل کلیپس ہو گئی، تو اس کو پھر 20 ٹن اپنا گولڈ جو تھا وہ یونین بینک کو سوئٹزرلینڈ کے پاس گروی رکھنا پڑا، اور انہوں نے اس سے 240 ملین جو تھے وہ ڈالر لیے، اور وہ ان کی جو کرائسس تھی وہ ابرٹ ہوئی، اور وہ IMF کا پروگرام جو تھا اس کو لے سکے اور جاری رکھ سکے. اب میں یہ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہمارے سنیاروں کو اگر یہ پکڑ لیں، یا ARY والا جو گولڈ کا کاروبار کرتا ہے ان کو، تو ہمارے پاس ٹنوں کے حساب سے گولڈ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ یہ فیڈرل بیورو جو تھی، اس نے یہ کلیکٹ کیا تھا ان لوگوں سے کہ ان کے پاس سونا ٹنوں کے حساب سے پاکستان میں سونا ہے. ان سے آپ قرضے پہ لے سکتے ہیں، ان کو آپ لانگ ٹرم ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے کر ان سے یہ سارا گولڈ کنفسکیٹ کریں، اور وہ سوئٹزرلینڈ کے بینک میں رکھ کر آپ اس کے اگینسٹ پیسے لیں. اور پیسے لے کر یہ IMF کی جو کنڈیشنز ہیں وہ کافی حد تک
وہ نرم کی جا سکتی ہیں، آپ اپنا کریں. یعنی دیر آر مور دین ون ویز. میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، ایک ہسٹورین ہوں، ایک سرجن ہوں، اور ساری زندگی میں نے پڑھایا ہے. لیکن میں نے آنکھیں کھول کے میں نے اور جو ہمارے آس پاس جو ملک میں ہو رہا ہے میں نے اور بیسک اکانومی تو ہر انسان کو جو اپنے گھر کا خرچہ دیتا ہے اس کو اس کا علم ہوتا ہے. تو یہ اس قدر میں نائب نہیں ہوں کہ مجھے یہ ان کا پتہ نہیں. تو جب اس نے منموہن سنگھ کو اپوائنٹ کر دیا تو منموہن سنگھ نے کہا کہ دیکھیں میں ایسے فیصلے کروں گا، اور اس میں پہلے تو میں جو اکنامک لبرلائزیشن کروں گا، اور یہ اگر کوئی اس کو کسی سیکٹری نے، کسی فیڈرل سیکٹری نے، کسی نے وہ جو تھا کہ جی لائسنس لیں اور پھر آ کر یہاں انویسٹ کریں، اگر کسی کو یہ ناپسند آیا تو میں ان کے لیے کوئی اور کام ڈھونڈوں گا، لیکن ان کو میں دخل نہیں دینے دوں گا. اس آدمی نے آئرن ہینڈ کے ساتھ اس نے یہ ساری ریفارمز لایا، اور 3 سال کے عرصے میں اس آدمی نے انڈین اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. اور اس نے جو کھڑا کیا اس کی میں بتا دوں کہ جو چیدہ میں باتیں بتا دوں. ایک تو اس نے اسٹریٹ اوے جو انڈین روپی تھا اس کو جو ڈی ویلیو کیا، اب وہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا. پہلے اس نے 23% کیا ڈالر کے اگینسٹ، اور پھر ٹوٹل اس کو 59% ایک سال کے اندر گریجولی کرنا پڑا. اس سے یہ ہوا کہ اس کا جو بیلنس آف پیمنٹ تھا اس کا امپروو ہوا، اور اس نے ایکسپورٹ اورینٹیڈ ٹریڈ پالیسی انٹروڈیوس کی. نیبرز کے ساتھ اس نے اپنی ساری تجارت کھولی، اور اس نے یہ جو کرونک لائسنس راج تھا اس کو بالکل کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر دیا. اسی طرح سے اس نے جو منوپلیز تھیں یا ریسٹرکٹیو ٹریڈ لاز تھے ان سب کو ایک قلم کی جنبش کے ساتھ ختم کر دیا، اور اسٹیٹ اون جو اینٹیٹیز تھی ان کو پرائیویٹائز کیا، اسپیشلی جو کہ گھاٹے میں جا رہی تھی. اب جب یہ سب کچھ ہوا اور اس نے ٹریڈ بھی اپنے ریلیشنز سارک ملکوں کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اچھے کر لیے، تو اس کو اس کے پھل ملنا شروع ہوا. اور ان اے میٹر آف 3 years انڈیا واز نان آئل ٹریڈ ڈیفیسٹ went into surplus. جو گروتھ تھی اٹ ٹوک اوور وتھ فارن انویسٹمنٹس فلاکنگ ان. یہ راؤ کی جو نرسمہا راؤ کی جو گورنمنٹ تھی اس نے بہت اس کو اپوزیشن ملی، اور یہ نیچرل تھا کہ اس کو ملتی. اسی طرح اگر پاکستان میں یہ کریں گے تو ایسے ہی ہوگا. لیکن یہ نہیں کہ آپ یہ کڑوا گھونٹ بھی نہ پئیں. اور نہیں، یہ اس لیے یہ چھوٹا سا انالیسس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو چلا رہا ہوں کہ آپ کو ان ایکٹرز کا بھی 3 کا پتہ ہونا چاہیے کہ جن ایکٹرز نے اس کی ابتدا کی تھی. اور اس میں آپ کو اسٹیٹ بینک کا گورنر حفیظ شیخ، اور یہ حضرت جو موٹے جو آپ کے آئے، اور جس کو یہ عمران خان صاحب، ان تینوں کو تو وہ لائے. شہباز رانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو حفیظ شیخ صاحب نے 2019 میں بتایا کہ پاکستان کو $6 ارب ملیں گے اگلے 3 سال میں، کیا یہ پاکستان کو ملے؟ اور یہ جو مبارکباد دی تھی پھر شوکت ترین صاحب نے، وہ کدھر گئی مبارکباد؟ دیکھیں وہ جو $6 ارب کا پروگرام تھا نا، وہ ختم ہو گیا سپٹمبر 2022 میں. اچھا، ٹھیک ہے، یہ جو پروگرام ابھی چل رہا ہے شہباز شریف صاحب کے ستمبر 2022 میں ختم ہو گیا. یہ ختم ہو گیا. اس میں ہم نے ایکسٹینشن لیا، مطلب اس طریقے سے ختم تو نہیں ہوا. اس کا جو اوریجنل پیریڈ تھا وہ تھا جولائی 2019 سے لے کے سپٹمبر 2022 تک. $6 ارب ملا ہمیں اس وقت ملا 6 میں سے $2 ارب، کیونکہ 4 دفعہ پی ٹی آئی کے ٹائم پہ یہ پروگرام سسپینڈ ہو گیا. اچھا، جب یہ گورنمنٹ آئی، مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ بنے، تو جب یہ واشنگٹن گئے انہوں نے درخواست کی کہ اس کو آپ فردر جون 2023 تک ایکسٹینڈ کر دیں، اور $6 ارب میں سے ہمیں $2 ارب مزید دے دیں. انہوں نے مانگا ان سے $8 ارب. انہوں نے ان کو 8 تو نہیں دیا، انہوں نے 6 کو 6.5 کر دیا، اور پیریڈ کو 9 ماہ تک ایکسٹینڈ کر دیا. تو افیکٹولی آج تک ہمیں $3 ارب صرف پاکستان کو ملا ہے. اچھا، جو 2019 میں $6 ارب دینے تھے اس میں سے صرف $3 ارب ملا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ IMF کا پروگرام کا ذکر کریں تو 2-3 کرداروں کو کبھی نہ بھولیے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے. ہمیں ہمیشہ مروایا جاتا ہے جو پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب اچھی اکانومی چلا رہے تھے یا بری چلا رہے تھے، انہوں نے ایک اکنامک سٹیبلٹی دیا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت بے روزگاری کا ایک ایشو بنا، مہنگائی کا بھی بن رہا تھا، لیکن آپ کے دیوالیہ پن کی طرف بات نہیں جا رہی تھی. پھر خان صاحب کو یقین دلایا گیا آپ تو الیکشن ہار جائیں گے، میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ دیتا ہوں کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے اور 5 کروڑ ووٹ آپ کو مل جائیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. شوکت ترین جب وزیر خزانہ بنے اس وقت پاکستان کی اکنامک ڈیفالٹ کی بنیاد رکھ دی گئی. اچھا، یہ ایکسپینشنری فسکل پالیسی میں گئے،
अप्रैल से लेके जनवरी फरवरी 2022 तक प्रोग्राम आपका सस्पेंडेड रहा, हमने नाक से लकीरें निकाली, फिर आईएमएफ ने आपको दोबारा प्रोग्राम रिवाइव किया। 21 फरवरी 2022 में शौकत तरीन साहब की एक इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनी, जिसका भी कभी आप नाम निकलवा के लोगों को बताइएगा वो कौन मेंबर थे कमेटी के जिसने वो 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज अनाउंस करवाने में मदद की उस वक्त की वजीर आजम की। वो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ, मार्च 2022 में आईएमएफ कमीशन पाकिस्तान आया, या उसमें जो इनकी टॉक्स जहां पे भी हुई वो नाकाम हो गया, वहां से बुनियाद रखी गई। फिर जो रजा बाकिर जो उस वक्त के गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थे, जिनका काम था कि वो मॉनिटरिंग टाइटनिंग करते, जब महंगाई बढ़ रही थी वो पॉलिटिकल हो गए, उनको एक्सटेंशन चाहिए थी, वो हर वक्त इस्लामाबाद में होते थे। तो इन कैरेक्टर्स का एक रोल है, जैसे तैसे करके इस हुकूमत ने इकॉनमी को रिवाइव किया। इकोनॉमिक रिवाइवल तो नहीं हुआ, बट इन अ वे आपका एक जो डिफॉल्ट का खतरा था वो तो टला। नया कैरेक्टर है इसहाक डार, उसको आप मैं उधर ही आ रहा था। अच्छा मीर साहब, मैं उधर ही आ रहा था, क्योंकि आपका एक आप सियासत आप पहले ले आए हैं। देखिए, आपका जो मई से लेके अप्रैल ऑनवर्ड से लेके सितंबर तक पहले 2 माह तो उन्होंने जाया किए जी, करें ना करें इलेक्शन में चले जाएं, आपको माशाल्लाह पता है कि वो सारे क्या बैकग्राउंड है। फिर इनका जब इनकी इकोनॉमिक टीम ने प्रोग्राम रिवाइव कर दिया तो फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया। जब फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गया 26 सितंबर 2022 को, वहां से आपका प्रोग्राम रुक गया, क्योंकि इसहाक डार साहब ने आके अपनी जो पहली स्टेटमेंट दी, उन्होंने 3 उसमें उनके बुनियादी मकासद थे। नंबर 1 शरह सूद कम करेंगे, नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि मैं एक्सचेंज रेट मार्केट में इंटरवीन करूंगा, आपके सामने वो स्टेटमेंट मौजूद है रिकॉर्ड पे। तीसरा उन्होंने फरमाया कि मैं स्टेट बैंक के कानून में अमेंडमेंट करूंगा। ये तीनों चीजें वो थी जो आईएमएफ का जो प्रोग्राम था उसकी कोर के खिलाफ थी, तो उसमें हमने 4 माह जाया कर दिए। अभी हम बैक टू द बेसिक फिर आ गए, जहां से प्रोग्राम टूटा था सितंबर में वहीं से जुड़ेगा। इमरान खान साहब के पहले फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर ने 9 महीने लेट किया और इसहाक डार ने 4 महीने लेट कर दिया। इसहाक डार साहब ने 4, और इस वक्त कीमत बढ़ गई, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। आज अगर आपका 270 रुपए का अगर डॉलर है ना, तो अगर वही सिलसिला चलता रहा तो उसका 240 होता। तो इसका मतलब यह है कि जो इकोनॉमी है उसको सियासी अंदाज में नहीं चलाना चाहिए। मैं इन अल्फाज के साथ कि जब आप सुनेंगे कि हमारा नेबर रिकवर कर गया, हम भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन हमें एक एबल बंदा चाहिए जो इसको कमिटेड हो, जो ईमानदार हो, और वो मेरी नज़र में आपको मौका देना पड़ेगा कि आप इलेक्शन करवाएं। ज़रूरी नहीं है कि ये इमरान खान को ही आप हुकूमत देंगे, अगर वो जीतता है तो आप दे दें, 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, जिस तरह वहाँ उन्होंने बदल दी इंडिया में हुकूमत, इसके भी बदल जाएगी। तो आपकी मुल्क की खातर तो आपको ये चांस देना पड़ेगा। अगर आप ये पोलराइजेशन को ऐसे ही करते रहेंगे, इसको ये जो आप कमरे की सफाई करते हैं उस डस्ट को कारपेट के नीचे ही करके तो इन लोगों को बचाते रहेंगे, इन क्रिमिनल्स को, इस डर्ट को, तो फिर आपका कोई नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। फिर आप डिज़र्व करते हैं, फिर इसी तरह रहें, इसी तरह महंगाई से लोगों को, अपनी पॉपुलेशन को मरने दें। और अब ये नया फिनोमेना जो इंट्रोड्यूस हुआ है, हर बंदे की उंगलियां उठ रही हैं कि ये आइट्रोजेनिक है, ये यानी इन अंदर से हुआ है, ये बाहर से किसी ने नहीं किया। इससे अगर आप इलेक्शन को जो पोस्टपोन करना चाहते हैं तो ये इससे ज़्यादा क्रिमिनल क्या हो सकता है, और क्या कभी आपको ये कौम माफ़ करेगी? तो मैं इन अल्फाज के साथ कि आप आंखें खोलें, अगर हमारे नेबरहुड में इकानमी रिकवर कर सकती है, अगर हम वो सोना देकर पैसे दे सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं। हमें एक ऐसा नेक और एक अच्छा इकानमिस्ट चाहिए, और वो उसी वक्त हो सकता है जब ये बानमती के कुनबे को यहाँ से दुरकार के निकाला जाए, और जितनी जल्दी इनको निकाला जाए उतनी जल्दी पॉसिबिलिटी है कि इसकी इकानमी रिकवर करेगी। और ये हमारी पॉपुलेशन जो इस वक्त स्टार्व कर रही है, ख़ुदकशी कर रही है, अपने बच्चों को स्कूल से उठा रही है, ये सुख का सांस लेंगे। महंगाई जो है दम तोड़ जाएगी, वो इंसान की अपनी जो है वो उसमें आ सकेगा कि अपनी जो वो कमाता है उसे अपने घर की इज़्ज़त, नामूस, अपने पेट भर सके। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ कि आंखें खोलेंगे और हम भी जाकर इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। खुदा हाफिज़। ज़मीर यूनिवर्सल टेलीविज़न को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर करें।